دعوت خطاب کے لیے میں ملتمس ہوں قائد اہل حدیث، قائد اہل یوتھ فورس پاکستان، میری مراد محترم جناب فیصل افضل شیخ صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ ان کے آمد سے پہلے نعرے کا جواب دیں اور اللہ کی توفیق سے یہ بات باور کر دیں، صدر پاکستان گلی گلی، کوچہ کوچہ، نگر نگر اللہ کی توحید کا اعلان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کا مشن یہ ہے، اللہ کی توحید کی خاطر، نبی کی رسالت کی خاطر کٹنا برداشت ہے، پر محمد کی ذات پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، سرفروش یوتھ فورس، سرفروش، نعرہ لگاؤ، سرفروش، سرفروش۔ حضرت مولانا فیصل افضل شیخ صاحب اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیرو گج کے جواب دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم ثم صل عليه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام انگنت، لا تعداد، بے شمار، کروڑہ کروڑ، اربہ ارب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ، ذرا گونج اٹھے پورا پنڈال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ احباب گرامی قدر، شکر گزار ہوں جناب قاری محمد حنیف ربانی حفظہ اللہ تعالیٰ کا کہ انہوں نے آج آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع فراہم کیا ہے، اور اسی طرح برادر عزیز نوید ربانی، رانا طارق صاحب، عثمان سلفی، قاری نصیر صاحب اور ان کے دیگر رفقائے کار کا کہ انہوں نے محبت کا اظہار کیا۔ اللہ اس قرآن و سنت کے بیان کی اس محفل کو، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔
ایک چھوٹی سی آیا مبارکہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری دنیاوی زندگی کے سارے رشتے، ساری نسبتیں، سارے تعلق، سارے واسطے، ساری محبتیں، سارے حرص، ساری طمع اور لالچیں، ساری خواہشات ایک کوزے میں بند کر کے، ایک پلڑے میں رکھ کے سب کچھ گنوا دیا۔ ماں باپ، اولاد، بیویاں، بہنیں، سجے سورے گھر، وہ مال و متاع جس کے پیچھے دن رات ہم بھاگ رہے ہیں، اور جو مال جائز ناجائز کی تمیز کے بغیر اکٹھا کرنے کی ہوس اور لالچ میں ہم نے اپنا سب کچھ بھلا دیا ہے۔ وہ سجے سورے گھر جس کو سجا کر اس طرح کا سامان کرتے ہیں، سما 100 برس کا کہ پل کی خبر نہیں، وہ اس قدر سجے سورے گھر جو درجنوں سال رہنے کے لیے تیار کرتے ہو، جس کے لیے ٹائلوں تک بیرون ملک سے درآمد کی جاتی ہیں، اللہ نے وہ ساری طمع، حرص، لالچ، خواہشات، وہ زیب و زینت، وہ ساری دنیا کے رشتے، محبتیں، تعلق، نسبتیں، واسطے ایک طرف کر کے دوسری طرف اپنی اور اپنے محبوب کی محبت کو دوسرے پلڑے میں رکھ کر ہمیں تنبیہ کر دی ہے، ہمیں یہ حکم جاری کر دیا ہے، ہمیں یہ لیٹر جاری کر دیا ہے کہ خبردار محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والوں، محمد عربی کی محبت کے دم بھرنے والوں، اگر حقیقت میں تمہارے قول و فعل میں یہ بات موجود نہ ہوئی اور تمہیں اپنا مال، تمہیں یہ سجے سورے گھر اور یہ تجارتیں جس کا ہمہ وقت تمہیں خیال ہے ڈالر اوپر نہ چلا جائے، نیچے نہ آ جائے، منڈی کے ریٹ چڑھ نہ جائیں، نیچے نہ گر جائیں، ہمہ وقت اس خدشات میں مبتلا رہتے ہو، یہ مال کی فکر میں، گھروں کی فکر میں، کوٹھیوں کی فکر میں، گاڑیوں کی فکر میں، اور تمہیں بڑے رشتے عزیز ہیں اپنے، تمہیں اپنے بہن بھائی، برادری، کنبہ، قبیلہ، بیویاں، بچے، بہن بھائی، یہ سب بھی بہت عزیز ہیں، اور اللہ نے ہر انسان کی زندگی کی یہ جتنی چاہتے ہیں، نسبتیں ہیں، رشتے ہیں، ایک پلڑے میں رکھ کے تنبیہ کر دی ہے۔ اگر تمہیں یہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پسند ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر اپنے ایمان کے بارے میں فیصلہ کر لو اور انتظار کرو اللہ کا کب وہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرتا ہے۔ آج ہمیں اپنا ایمان ٹٹولنا پڑے گا، کیا ہم محبت کے اس معیار پہ پورا اترتے ہیں یا نہیں اترتے؟ حدیث مبارکہ ہے اور اسی آیہ مبارکہ کی تفسیر ہے اور مزید تفصیل ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اس وقت کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے، اپنے سارے رشتوں سے بڑھ کر، ماں باپ سے، ازواج سے، بچوں سے، پوری انسانیت سے بڑھ کر اگر اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرے گا، اس کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے رسول نے اپنے ساتھ محبت کی کسوٹی اور معیار کیا بیان کیا ہے؟ مشہور حدیث ہے، 2 مختلف روایات میں مختلف کا تذکرہ ہے، من احیا سنتی، دوسری روایت میں من احب سنتی فقد احبنی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، او میرے امتیو، او میرا کلمہ پڑھنے والو، مجھ سے محبت کے دم بھرنے والو، میرے محبت کے نعرے لگانے والو، سن لو، مجھ سے کسوٹی تو پوچھ لو، کس کسوٹی پہ تمہاری محبت کو، تمہارے محبت کے معیار کو چیک کیا جائے گا؟ جی اللہ کے رسول فرمایا، من احیا سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، میری سنت کو شائع کیا، میری سنت کو بڑھاوا دیا، من احب سنتی، جس نے میری سنتوں سے پیار کیا۔ وہ کیسے؟ اپنا کر، پھیلا کر، دعوت دے کے، اور اس کو اپنا مجسمہ بن کر جو میری سیرت کو اپنائے گا، دوسروں کو دعوت دینے کا سبب بنے گا۔ من احب سنتی ومن احیا سنتی فقد احبنی، میری محبت کا دعویٰ وہی کرے جو میری سنتوں کو اپنائے، جو میری اتباع کرے، جو میری فرما برداری کرے، اسی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ میری محبت کا دعویٰ کرے۔ اور آؤ، اگر اس محبت میں مزید رنگ بھرنا چاہتے ہو،
رب کا قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ نے بھی کہہ دیا اور جاؤ اگر میرے محمد کے ساتھ محبت کے دعوے دار ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ان کی سنتوں پہ عمل کرنا پڑے گا، آپ کی اتباع اور فرما برداری کرنا پڑے گی۔ کہیں رب کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں نے اپنا محبوب تمہیں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس کی سنتوں کو اپناؤ۔ اور لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کی زندگی کے ایک ایک روشن پہلو سے اپنی زندگیوں کو منور کرو۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر واقعی تمہاری زندگیوں میں محبت رسول کے یہ رنگ نظر آئے عمل کے ذریعے، سنتوں پر پیار کے ذریعے، سنتوں پر عمل کے ذریعے، تو ملے گا کیا؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ بدلہ کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں اگر میرے محبوب کی اتباع اور فرما برداری تم کرو گے میں بھی تم سے محبت کروں گا۔ اور جناب اور جس سے اللہ محبت کرے جبریل امین کو طلب کیا جاتا ہے، اور جبریل امین کو یہ آگاہ کیا جاتا ہے کاموں کی کہ بستی میں فلاں بسنے والا ہے، وہ میرے رسول کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے والا ہے، میرے رسول کی اتباع اور فرما برداری کرنے والا ہے۔ جاؤ جبریل امین اہل آسمان میں اعلان کر دو میں رب کاموں کی میں بسنے والے فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم سارے فرشتوں میں بھی اعلان کر دو میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور پھر صرف فرشتوں تک یہ اعلان باقی نہیں رہتا، اہل آسمان زمین پر اترتے ہیں۔ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، جب اہل آسمان فرشتوں میں یہ اعلان عام ہو جاتا ہے، جو سنتوں پہ عمل کرنے والا، جو اتباع رسول کرنے والا، جو اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنے والا، اس کی محبت کے اعلان اللہ آسمانوں پہ کرے، اللہ آسمانوں میں فرشتوں میں کرے، جبریل امین فرشتوں میں کریں، فرشتے زمین پہ اتریں، اور اہل زمین کے دلوں میں اللہ اور اس کے فرشتوں کی محبت کو موزن کر دیتے ہیں، پھر اہل زمین بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر اسی پہ بس نہیں، محبتوں کا تذکرہ شروع ہوا ہے۔ میں نے جو پہلے روایت پڑھی دونوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فکان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا اسے اللہ میری جنت میں رفاقت نصیب فرمائیں گے۔ اور آئیے محبتوں کی بات کو اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک روز دربار رسول میں بیٹھا تھا، ایک بدو عربی آتا ہے اور اللہ کے رسول سے پوچھتا ہے متی الساعہ، اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے رسول نے پوچھا ما عدد الساعہ، قیامت کے قیام کا سوال کرنے والے تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول تہی دامن ہوں، پلے کچھ نہیں ہے، لیکن ہاں یہ بات کرنے والا بخوبی واقف تھا کہ اللہ کے رسول کی سنتوں پہ عمل، اللہ کے رسول کی سنتوں سے پیار محبت، یہ جو ہے نجات کا ذریعہ ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، اور اسے معلوم تھا عمل پہ ہی ساری چیزوں کا دار و مدار ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول پلے کچھ نہیں ہے، تہی دامن ہوں، لیکن ہاں اللہ سے محبت ہے، آپ سے محبت ہے، اہل کاموں کی خوش ہو جائیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر تو اپنے کہے میں قول میں سچا ہے انت مع من احببت، پھر تو انہی کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ اور جناب انس بن مالک فرماتے ہیں یہ بات جوم کر بیان کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ جب سے ہم نے فرمان رسول سنا ہے ما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آج تک کسی چیز نے اس قدر فرحت و شاداں نہیں کیا جس قدر اللہ کے رسول نے اس بات نے کیا جس سے محبت کرو گے اسی کے ساتھ حشر نصیب ہوگا۔ اور فرماتے ہیں لوگوں سن لو انا حب اللہ والرسول و ابو بکر و عمر، مجھے اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، مجھے محبت ہے ابو بکر سے، مجھے محبت ہے عمر سے۔ اور یہ اعلان کر کے کہا کرتے تھے بے شک میرے عمل ان جیسے نہیں ہے، مجھے امید ہے اس محبت کے بدلے میں اللہ مجھے ان کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو آؤ، اپنی زبان سے اگر اللہ کے رسول سے محبت کے دعوے کرتے ہو، آئیے ان دعووں کو حلق سے نیچے اتارنے کی ضرورت ہے۔ بلا شبہ
ہمارے ایمان کا اظہار ہے محبت رسول کا بیان کرنا، محبت رسول میں ڈوبی گفتگو کرنا، تقاریر کرنا، خطابات کرنا، منظوم صورت میں، نظموں کی صورت میں، نعتوں کی صورت میں پیش کرنا، لیکن ہمارے سیرت و کردار بھی کسی عمل کی متقاضی ہے۔ اللہ کے رسول نے جو تعلیمات دی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جن باتوں کی طرف اللہ کے رسول نے رہنمائی کی اس طرف چلنے کی ضرورت ہے، جس طرف سے روکا اس طرف سے رکنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے قول فعل کردار چغلی کھاتے ہیں۔ او غیور کاموں کی کے رہنے والوں، آؤ تم سے سوال کرتا ہوں، یہ ہمارے معزز علماء، یہ مشائخ اپنی ساری زندگی کے نچوڑ، اپنے مطالعات کے نچوڑ آپ کے سامنے تقاریر کی صورت میں پیش کرتے ہیں، یا صرف نعروں کے جواب کی صورت میں ان کو اجر نہ دے کے جایا کرو، بلکہ ان کا حق ہے تم پر، جو سن کر جاتے ہو گھروں میں بیان کرو کہ آج میں اللہ کے رسول کی فلاں حدیث سن کے آیا ہوں، میں فلاں سنت کے بارے میں معلومات لے کے آیا ہوں، میں توحید کے عقیدے کے حوالے سے یہ بیان سن کے آیا ہوں۔ جو سنتے ہو گونگے نہ بنا کرو، گھر جا کے سنایا کرو۔ آج علماء سے سن کر گھر میں نہ سنانے کی وجہ سے آج نوبت یہ آ گئی ہے، جو گلے اور شکوے ہمیں دوسروں سے تھے، آج ہمارے نوجوان بھی بے نماز ہو چکے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت مولانا فیصل افضل شیخ صاحب۔ کیوں بھول گئے ہو؟ اللہ کے رسول نے دنیا سے جاتے جاتے جس دو باتوں کی تلقین کی ان میں سے ایک تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ آج گرانوں کے گرانے بے نماز، کس کو فکر ہے؟ تمہیں یہ تو فکر ہے میرا بیٹا کاروبار پہ گیا کہ نہیں گیا، دکان پہ گیا کہ نہیں گیا، لیکن کیا ہمارے بزرگوں کو یہ فکر ہے میری آل اولاد نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی؟ آج ہم اہل حدیث، ہم امہات المومنین کا دم بھرنے والے، ہم ان کا علم بلند کرنے والے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم کے نعرے لگانے والے، اس پہ ایمان رکھنے والے، لیکن درد دل کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج گرانوں کے گرانے اہل حدیث بے پردہ نہیں ہو چکے؟ میری بہن، میری بیٹی، ہمارے گرانوں کی خواتین کیا دیگر لوگوں کی طرح بے پردہ نہیں ہو چکی؟ کیا آج ہماری شادی کی تقاریب کیا دوسرے لوگوں کی طرح ان کا رنگ نہیں پکڑ چکی؟ کیا آج خلوت، کیا آج مرد و زن کے اخلاق سے بری شادی کی محافل ہمارے گھرانوں میں بھی نہیں آ چکی؟ کیا اللہ کے رسول کے بتائے گئے تجارت کے اصولوں کی پامالی ہمارے گھروں تک نہیں پہنچ چکی؟ ایک دوسرے کو دھوکہ اور فراڈ میں، فریب میں مبتلا کرنے کی کبھی معاملات ہمارے گھروں تک نہیں پہنچ چکی؟ کیوں نہیں ہمیں معلوم؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من غش فلیس منا۔ کیوں آج ہم نے اللہ کے رسول کی تعلیمات سے منہ موڑ لیا؟ آج سے درجنوں سال گزر جاتے ہیں، ماہ سال گزر جاتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی سے منہ نہ موڑنا، اور سگے ماں جائوں سے سینکڑوں 10 سال بیت جاتے ہیں، ایک دوسرے کو بلانے کے روادار نہیں ہو۔ کیوں بھول گئے اللہ کے رسول کی تعلیمات کو؟ کیوں اپنے مالوں میں ملاوٹ کرتے ہو؟ کیوں لوگوں کو دھوکہ اور فریب دیتے ہو؟ کیوں تمہارے گھروں سے پردے کا جنازہ نکل گیا؟ کیوں تیری شادی کی تقاریب سے اللہ کے رسول کی سنت کی روشنی ختم ہو گئی؟ کس کس بات کا رونا روئے؟ یہ اجتماعات اسی جذبے کو بیدار کرنے کے لیے اللہ کا واسطہ ہے۔ اللہ کے رسول کی سنتوں کو زندہ کرو، اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کرو، جو عقیدہ سن کے جاتے ہو اپنے علماء سے، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو جا کے سنایا کرو، اپنی اہلیہ، اپنی بچیوں کو سنایا کرو۔ آج ہماری مساجد میں سے فجر اور مغرب یا عشاء کے بعد درس قرآن اور درس حدیث کے سلسلے کیوں منقطع ہو گئے؟ کیوں ہم غفلت کا شکار ہو گئے؟ ہمارا نواج، ہمارا نوجوان شرم و حیا کے زیور سے کیوں تہی دامن ہو گیا؟ اگر آج بازار میں نکلو جہاں دوسرے شرم و حیا کے حجاب کو اتار کر اپنی آنکھوں کو آوارہ
چھوڑ کر لوگوں کی عزتوں کو تاڑتے نظر آتے ہیں، وہی ہمارے نوجوان بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ اگر دوسروں کے لباس اخلاق باختہ ہے، حیا سے دور ہے، آج ہمارے نوجوان کے لباس سے بھی یہی شکوہ اور نوحہ ہے۔ آج دوسرے اگر بے پردہ تھے، آج ہمارے گرانے کی خواتین بھی بے پردہ ہے۔ آئیے ان اجتماعات کا مقصد یہ ہے، آئیے بولا سبق یاد کیجئے، اپنے گھروں میں توحید کا سبق دینا یاد کیجئے، اپنے گھروں میں پردے کا اہتمام لازم کیجئے، اپنے نوجوان کو شرم و حیا کا پیکر بنائیے، اسے سورہ نور پڑھانے کا اہتمام کیجئے، اسے کہو تمہاری جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد تجھ سے اللہ کا قرآن متقاضی ہے، اپنی شرموں کو، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ آج یہ سبق دینا کیوں بھول گئے ہیں؟ آج کیوں یہ زبانیں بند ہو گئی ہیں؟ کیوں یہ لب سل گئے ہیں؟ آئیے وقت آ چکا ہے، اپنی اس جھجک کو، اپنی اس خاموشی کو ختم کیجئے، اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان ان اکابر کی سرپرستی میں، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی سرپرستی میں اس عزم کا اظہار، اس عزم کو کا اظہار کر چکی ہے، یہ عزم ظاہر کر چکی ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے نوجوان کو جو دین سے دور ہے، انشاءاللہ اس کو دین کے اوپر لا کے چھوڑیں گے۔ انشاءاللہ ساتھ دو گے؟ جو چاہتا ہے کہ دین کے احیاء کی اس تحریک میں نوجوانوں کو آنا چاہیے، ہاتھ کھڑے کر کے مجھے اپنے ساتھ کی یقین دہانی کرائیے، انشاءاللہ جوانوں کو اس تحریک میں لائیں گے، حیا کی تحریک میں لے کے آئیں گے، دین کی طرف واپسی کی تحریک میں لے کے آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، سرفراز 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 حافظ حسن افضل شیخ صاحب۔ اور اللہ کے فضل و احسان سے کراچی سے لے کے خیبر تک ہر روز اسی طرح کے اجتماعات کے ذریعے ہم تحفظ شعائر اسلام کی بات بھی کر رہے ہیں، ہم عظمت صحابہ و رسوموں سے صحابہ کے تحفظ کی بات بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج کے اس موقر اجتماع کے ذریعے میں پورے اقوام عالم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و احسان سے نہ کٹ مروں جب تک خواجہ بطحا کی حرمت پہ خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ محمد عربی سے کل بھی ہمارا رشتہ تھا، آج بھی ہمارا رشتہ ہے، اور محمد عربی کی ذات پہ، محمد عربی کی بات پہ، محمد عربی کی نموز پہ، محمد عربی کی عزت پہ انشاءاللہ العزیز اہل حدیث یوتھ فورس کا ایک ایک جوان مر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ انشاءاللہ نموز رسالت کی حفاظت کرو گے، عظمت صحابہ کے جھنڈے بلند کرو گے، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، ناموس صحابہ، شان اہل بیت، شان مصطفیٰ۔ اور میرے بھائیوں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں، وقت ہے جماعت سے وفا کیجئے، شانہ بشانہ چلیے، اپنی قیادت کے ساتھ وفا کیجئے، اور شاعر اسلام کے تحفظ کے لیے میر کارواں علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب کی قیادت میں یہ سب جو چلے ہیں قدم بقدم ملا کے اپنی وفاؤں کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے تعاون کو آپ بھی جماعت کے نام وقف کیجئے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ دینے سے وہ نتائج ضرور برآمد ہوں گے جس کے خواب ہم نے دیکھے تھے۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ قائد اہل حدیث، قائد یوتھ فورس پاکستان حضرت مولانا فیصل افضل شیخ صاحب اپنے خیالات کا